ہم اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان کسی بھی نبی کی ہرگز ادنا بھی توہین یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ نبی کی تعظیم عین فرض ہے، نبی کی تعظیم عین فرض ہے۔ ادنا سی بھی توہین تحقیر والا معاملہ، نبی کی ذات تو نبی سے نسبت رکھنے والی چیز، یہاں تک لکھا ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کہ انبیاء کے بال کو، انبیاء کے لباس کو، ان میں بھی ایسی کوئی توہین والی بات کرنا، تحقیر والی بات کرنا، تو یہ آدمی کو کفر میں ڈال دے گی، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کی معاذ اللہ توہین کا معاملہ ہو، ادنا سی بھی توہین کا، انبیاء سے نسبت رکھنے والی، یعنی ان کے بالوں کو کوئی ایسی توہین امیز بات کرنا، ان کے ناخن پہ توہین امیز بات کرنا، ان کے جسم کے حوالے سے کوئی توہین امیز بات کرنا، تو ہم پر لازم ہے ہر نبی کی تعظیم، یہ فرض ہے ہم پر، اور کسی بھی نبی کی کسی طرح کی بھی کوئی ادنا سے بھی توہین نہ ہو۔ اور یہ تعلیم خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، یہ تعلیم ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ تعلیم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان تو کسی نبی کے حوالے سے کبھی کوئی ایسے کلمات وہ ہرگز نہیں مسلمان بولتا کہ جس سے کسی نبی کی توہین والا معاملہ ہو مسلمان، وہ کبھی بھی کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا۔ تو جب کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کرے تو پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تو کسی کو کچھ شائبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اور ایسی بات کرے کہ جو معاذ اللہ جس توہین آمیز بات ہو۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر ایسے کلمات بول جاتے ہیں کہ وہ کلمات وہ اپنے گھر کے بھی کسی بڑے کے لیے روانہ سمجھتے ہوں، عام محفل میں کوئی کسی کے بڑے کے لیے بول دیا جائے تو کوئی اس کو درست نہ سمجھتا ہو، لیکن وہ کلمات اللہ کے نبیوں کے بارے میں بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی تعلیم دیکھیے آپ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، بیان فرماتے تھے، واعظ کرتے تھے، تو آپ کے مبارک کلمات ایسے تھے کہ جو زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے، اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، یعنی ایسے ٹھہراؤ کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ، گویا کہ موتی جھڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا خطاب فرماتے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے اگر کسی کو کوئی بات دوبارہ سننی ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تھے، یا مزید پکا یاد کرنے کے لیے، پختہ رکھنے کے لیے تو وہ بھی عرض کر دیتے تھے۔ اور اس وقت لفظ کلمہ بولا جاتا تھا راعنا۔ راعنا کا مطلب آپ ہماری رعایت فرمائیں، آپ ہماری رعایت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام دوبارہ بات ارشاد فرما دیتے، مگر یہی کلمہ، یہی لفظ بعض اس کو کھینچ کر پڑھنے لگے، راعینا یوں کر کے تھوڑا سا اس کو بدل کر پڑھ دیا کہ اس سے قصد اس برے معنی کے لیتے۔ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو کہا کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا سارے مسلمان ہی رائنا بولتے ہیں، اب وہاں پہ رائنا عام بول دیا، سارے ہی بولتے ہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برے قصد سے برا معنی ان کے ہاں ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ اس طرح بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ آپ نظر رحمت فرما دیں، آپ نظر فرما دیجئے، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔
یہاں بات ارشاد فرما دیا ایمان والو وہ لفظ ہی نہ کہو جس میں ایک احتمال دوسرا بھی نکلتا ہو. لفظ ایک ہے، معنی اس کے مختلف، ایک اچھا اور ایک برا معنی. تو ایسے لفظ کی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کرو کہ کوئی وہ بے ادبی والا کوئی اور توہین والا پہلو کوئی دوسرا نہ لے رہا ہو. ایمان والوں کو ہی منع کر دیا. اور کیا غور سے سنو، پھر بھی اگر کسی کو بات سننی ہے وَقُولُ انظُرْنَا، اور کہو کہ آپ نظر رحمت فرما دیجیے. یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر.